ایک بہت اچھا کوشچن میرے پاس ہے، یہ ہے جی کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو ایک طرف رمضان المبارک میں عبادات کا تو اہتمام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں یا انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے یا دیگر لوگوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا ہوا ہے، ان کی نجات کیسے ہوگی؟ اس کے علاوہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جن کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آج آپ پہلی دفعہ یہاں پر موجود ہیں۔ بسم اللہ۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دانش بھائی آپ کا اور رابعہ بہن آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے کی پیشین گوئیاں فرمائی، جس میں ایک یہ ہے کہ اولاد بدتمیز ہو جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق الناس ہے۔ اللہ کا ایک حق ہے جو ہماری گردن پر ہے، وہ نماز روزہ اور عبادات کی صورت میں، اور ایک حقوق الناس ہے یعنی لوگوں کا حق، وہ ہماری گردن پر ہے، جس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اگر انسان حقوق اللہ تو انجام دے لیکن حقوق العباد کو، حق الناس کو ادا نہیں کر رہا تو وہ ممکن ہے کہ حق اللہ اس کا قبول ہو رہا ہو لیکن حق الناس قبول ہونے کی وجہ سے وہ وارد جہنم کر دیا جائے۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حق الناس انسان اپنی جو اس کی گردن پر ہے اس کو ادا کرے۔ والدین کا احترام، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کا بے انتہا حکم ہے، یہاں تک کہ جو حکم ہے کہ یہ نیکی کرو تو نیکی کا مطلب کیا ہے؟ اس انداز میں دیں کہ جیسے لے رہا ہو، یعنی اپنا ہاتھ نیچے رکھیں۔ والدین جب کوئی چیز آپ سے مانگے تو ان کا ہاتھ اوپر کی طرف ہو لیتے ہوئے، آپ پیش بھی نیچے سے ان کو کریں۔ کوئی بھی چیز جو وہ مانگے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مانگے آپ پہلے ان کو وہ چیز دے دیں۔ یہ ہے وبالوالدین احسانا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا یہ انسان کی عبادت میں ارتقاء، منازل کے ارتقاء کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ روایت میں ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خاص طور پر بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا، اگر بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کریں۔ تو اگر انسان اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہی پروردگار عالم اس کے رزق کو فراوان فرماتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا برتاؤ نہیں کرتا یا ان سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بھی پروردگار عالم کمی فرماتا ہے۔ یعنی اب کون سے لوگ ہیں جن کی ہیں رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ یہ جن افراد کی مغفرت اس ماہ مبارک رمضان میں نہیں ہوگی، وہ ایک ان کا مصداق یہ ہو سکتے ہیں کہ جو حق الناس کو ادا نہیں کر رہے۔ یعنی میں لاکھ عبادت کرتا رہوں، آیت اللہ تبریزیان کا واقعہ ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ کے استاد رہے ہیں عرفان میں، 2 سال تک آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑے ایک عارف گزرے ہیں، ان کے شاگرد رہے، اور ایک پورا ایک وظیفہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پہ اگر عمل کرو گے تو تمہارے جو حجاب ہیں وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور منازل طے کر لو گے۔ 2 سال کے بعد دوبارہ اپنے استاد کی خدمت میں آئے، کہا کوئی منزل طے نہیں ہوئی، تو کہا وجہ یہ ہے کہ تبریز میں، چونکہ تبریز سے ان کا تعلق تھا، ایران سے تھے، کہنے لگے تبریز میں فلاں رشتہ دار تم سے ناراض ہے، اگر جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے جب تک کوئی منزل طے نہیں ہو پائے۔ تو بالکل یہ ریلیٹ ہے۔